ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بت بنا کر بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں انہیں جو بھی جانور نظر آتا اس کے بارے میں پوچھتے جاتے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کے والد کہتے، یہ بکری ہے، یہ اونٹ ہے اور یہ گائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر دل میں کہتے، ان مخلوقات کا کوئی تو رب ضرور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی ان کا دل توحید کی جانب مائل تھا، وہ ایک خدا کے پرستار تھے۔ رات میں آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا، ایک ستارہ نظر آیا، بے ساختہ کہہ اٹھے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو آپ فرمانے لگے، لا احب الآفلین، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر بعد جب چاند نظر آیا اور اسے ستارے سے بھی زیادہ روشن پایا تو بے اختیار پکار اٹھے، ھذا ربی۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو وہ کہنے لگے، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ جب صبح میں آفتاب کو چمکتا دمکتا دیکھا، اس کی تیز روشنی سے مسحور ہو کر ارشاد فرمایا، ھذا ربی ھذا اکبر۔ جب شام میں آفتاب بھی غروب ہو گیا تو ذہن مبارک میں خیال آیا کہ یہ چیزیں تو ظاہر اور غائب ہوتی رہتی ہیں، تو ضرور ان کو ظاہر اور غائب کرنے والا کوئی اور ہوگا، اور وہی پرستش اور خدائی کے لائق ہوگا، وہی میرا اللہ ہوگا، وہی میرا رب ہوگا، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ اسی لیے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے ان سب کی طرف سے منہ پھیر کر اس ذات کی جانب رخ کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یکسوئی کے ساتھ، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو وہ اعلانیہ توحید اور اللہ کی عبادت اور اس کے سچے دین کی تعلیم اور دعوت دینے لگے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو دین کی جانب بلایا، لیکن اس کی قسمت میں ایمان کی دولت نہیں تھی، وہ ایمان نہیں لائے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب بتوں کی یہ حالت دیکھی تو چلا اٹھے کہ یہ کس نے کیا ہے، بے شک وہ ظالموں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کل کا ذکر ہے، ایک نوجوان جسے تم لوگ ابراہیم کہتے ہو ان بتوں کی برائیاں کر رہا تھا، شاید یہ کام انہی کا ہو۔ تو لوگوں نے اس واقعہ کی خبر نمرود بادشاہ کو دی۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لائے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ پھر نمرود ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 آدمیوں کو بلایا جو واجب القتل تھے، ان میں سے ایک کو مار دیا اور ایک کو معاف کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکالو۔ نمرود خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ پھر یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے، کچھ نے کہا کہ جلا دیا جائے۔ نمرود نے بھی جلانے والی رائے پسند کی۔ آگ بھڑکائی گئی۔ اس وقت سوائے جن و انس کے بزبان حال سبھی اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جلا دیے گئے تو کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کی مدد کریں۔ جناب باری سے حکم ہوا کہ اگر وہ تم لوگوں سے مدد لینا چاہیں تو تم لوگ ضرور مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ کائنات حسرت و افسوس کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے، آسمان کی جانب سر اٹھا کے ارشاد فرمایا،
اللہم انت الواحد فی السماء وانت الواحد فی الارض حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ تو اکیلا ہے آسمان میں اور تو اکیلا ہے زمین میں، کافی ہے مجھ کو میرا اللہ، اور وہ کیا ہی اچھا وکیل ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ ابھی آگ کے شعلوں کا آپ علیہ السلام کے بدن مبارک پر اثر بھی نہیں ہوا کہ اللہ کی جانب سے ارشاد ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت رہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس خطاب کے ہوتے ہی آگ گلو گلزار بن گئی۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی۔